کیونکہ فطرت کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی, بھوک کو روکنے کی کوشش کی کہ میں آئندہ سے کھانا نہیں کھاؤں گا. تو بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کھانا تو آپ کھائیں گے, سب کے سامنے نہیں کھائیں گے, چھپ کر کھائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکی کے اندر برائیوں کے راستے اور دروازے کھل جاتے ہیں. جب حلال طریقے سے نکاح نہیں ہوا تو وہ چور راستے اختیار کرتے ہیں, چھپی دوستیاں لگاتے ہیں. پھر والدین نے اس کا بھی تو خیال نہیں کیا نا, ظلم کی انتہا یہ دیکھیں. یا تو ہوتا نا کہ بچی پردے کے اندر, چار دیواری کے اندر ہی بیٹھ کر تعلیم لے اپنی ایک جگہ پر, لیکن کالج میں بھیج دیا کو ایجوکیشن, یونیورسٹی میں بھیج دیا کو ایجوکیشن, لڑکے ساتھ ہیں, موبائل ہاتھ میں, انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے پاس, کھلی آزادی, اپنا کمرہ. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ولی اللہ بن جائے گی؟ بھئی جب اس طرح سے چاروں طرف سے آگ ہو, اور نوجوان تو شہوت کے مسئلے میں خود بھی آگ ہوتا ہے, تو پھر وہ کیسے بچے گا ان برائیوں سے؟ اس کو فرشتہ نہ سمجھیں, اتنا ظلم اس پر نہ کریں کہ بیچارہ برداشت بھی نہ کر سکے. اس لیے اس کے ذریعے وہ اکثر ایڈلٹری کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, اور اس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. اس ایڈلٹری کے کاموں کی وجہ سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ اس کی صحت خراب ہوتی ہے. جس کا نکاح وقت پر ہو جائے, یہ بھی ایک نظام ہے, تو اس کا نظام ٹھیک رہنے کی وجہ سے اس کے ہارمونز ٹھیک رہتے ہیں. لیکن جب وقت پر نکاح نہیں ہوتا تو ہارمونل ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے لڑکی کا بھی جسم بھی خراب ہو جاتا ہے, اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, لڑکے کا بھی خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھے خود اپنا نسخہ دکھایا. اس کے کچھ معاملات تھے اس قسم کے, اس نے توبہ استغفار کی, اپنی ساری زندگی مجھے بتائی, چھوٹی عمر, شاید 18-19 سال, اور اس کو پیشاب میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا. تو اس نے آ کر مجھے نسخہ پرسکرپشن دکھائی ڈاکٹر کی, کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ دیا لکھ کر. تو جب میں پڑھ رہا تھا اس کو, اللہ کی شان, اس میں اوپر دوائیاں لکھی ہوئی تھی, نیچے پرہیز لکھے ہوئے تھے. تو لکھا ہوا تھا فلاں غذا نہیں کھانی, فلانی, اور آخر میں لکھا تھا موبائل استعمال نہیں کرنا. اللہ اکبر. میں اتنا حیران ہوا کہ ڈاکٹر ہے, کوئی مولوی نہیں ہے. ڈاکٹر نے اس کا جب چیک اپ کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ موبائل سے ایڈلٹری والے کام کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے نوجوان ختم ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے. اس نے پرہیز میں لکھ کے دیا کہ موبائل استعمال نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو تاخیر سے, شادی کی وجہ سے بچے اور بچیوں کے اندر صحت کی خرابی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم جو اپنی اگلی نسل ہے, جب صحت مند نسل ہی نہیں ہوگی تو آگے صحت مند قوم کیسے بنے گی؟ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انٹرنیشنل جو بینک ہے, ورلڈ بینک, اس سے جو ملک قرضے لیا کرتے ہیں, یہ لانگ ٹرم لون ہوتے ہیں, 50 سال 100 سال کے قرضے ہوتے ہیں. تو ایک یورپین کنٹری نے قرضہ اپلائی کیا, تو اس کی پوری ایک انالیسز رپورٹ بنتی ہے کہ کیسے دیں گے, کیسے واپسی ہوگی, اس ملک کی اکانومی, بزنس, سارا دیکھا جاتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی کہ انہوں نے جواب میں ان کو کہا جی سوری ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے. 50 سالہ قرضہ تھا. تو اس ملک والوں نے پوچھا بھی کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا ہماری اسٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے یہاں تو اب بالکل چائلڈ برتھ کا سلسلہ ختم ہو چکا, تقریباً 50 سال بعد آپ کا وجود ہی نہیں ہوگا, ہم پیسے واپس ہمیں کون کرے گا؟ تو اندازہ کیجئے کہ جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر نسلیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگلی بات, اگر تاخیر سے شادی ہو بھی جائے تو والدین تو سمجھتے ہیں شادی ہو گئی, جاب ڈن. بالکل ایسا نہیں ہے, کام ابھی بھی خراب ہے. ہوتا یہ ہے کہ لڑکا تو ہو گیا 40 سال کا اور لڑکی لے آئے 16-18 سال کی. اب یہ بالکل میچ نہیں بیٹھ رہا. یہ ایسے ہی جیسے کسی گاڑی کا ایک ٹائر آپ کار کا لگا دیں, دوسرا ٹریکٹر کا لگا دیں, تب کیسے بیلنس ہوگا بھائی؟ تو یہ بیلنس نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ بچوں کی سوچ بچوں والی ہوتی ہے, نوجوانوں کی سوچ نوجوانوں والی ہوتی ہے, اور بوڑھے کی سوچ بوڑھوں والی ہوتی ہے. اب ہر بات میں لڑائی ہو رہی ہے, ہر بات میں جھگڑا ہو رہا ہے. چھوٹی عمر کی لڑکی ہے, وہ کچھ اور بات کہہ رہی ہے, اب یہ بوڑھا ہے, یہ اپنے حساب سے بات کہہ رہا ہے. اب ذرا سی بات پر وہ غصہ کر جاتی ہے یا وہ غصہ کر جاتا ہے, لڑائی شروع. ماں باپ نے شادی کر دی ہے, لیکن اوور ایج ہونے کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں.
دوسرا مسئلہ کہ چونکہ تاخیر سے شادی کی ہے، اور جو میں ساری بات پیچھے بتا چکا ہوں کہ یہ ایڈلٹری کے اندر ملوث رہا ہے، تو اب آگے اولاد نہیں ہو رہی، نسل کا مسئلہ بن گیا۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ جیسے جوانوں کو بھوک وقت پر لگتی ہے اور ٹھیک لگتی ہے، بوڑھے آدمی کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، بعض کا بہت کم لگتی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، لیکن میچ نہیں ہو رہا اس مسئلے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پھر دوبارہ گناہوں کے راستے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرا جو خاوند ہے وہ انفٹ ہے، تو وہ پھر دوستیاں نکال لیتی ہے، پھر معاشرے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مستقل ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔